अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टी वी की जानब से जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम आज अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर ब्रुकलिन में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में। हमारे साथ बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के चीफ़ कोऑर्डिनेटर बराए पाकिस्तान व न्यूयॉर्क मुश्ताक अहमद कंबोज साहब हैं। इसके अलावा विलियम शहजाद साहब हैं जो पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं यहाँ पे, और हमारे साथ जनाब जेम्स पिन साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के। और इसके अलावा हमारे साथ फैसलाबाद से जनाब बाबा इंतज़ार गिल साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, आपको हमने ज़हमत दी। इस वक्त सुबह के जो है टाइम है वहाँ पे 5 पौने 5 साढ़े 4 का वक्त था, 4 बजे का जब से हमने आपको ज़हमत देना शुरू की। मगर ये वाक़या इतना अंदोनाक है और उसकी चूँकि इन्फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम आपके पास है। ये जो हमारा बच्चा जो कि इस कौम का बच्चा था, क्रिश्चियन का नहीं था या मिनॉरिटीज़ का नहीं था, जो पाकिस्तानी एक बच्चा शहजाद, जिसके साथ ये अंदोनाक वाक़या कायद आज़म के इस पाकिस्तान में पेश आया है, जिस पर जितना भी इज़हार अफसोस किया जाए कम है। तो इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपसे जानना चाहेंगे और केस की क्या नौइयत है, ये हमें बाबा जी आप बताएं। जी, सबसे पहले देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूँ। ये शहजाद मसीह एक गरीब ख़ानदान का लड़का है जो कि मिल में काम करता था, और उसी मिल शहजाद मसीह के गांव के ही 2 शख्स जिनका तल्लुक मुस्लिम बरादरी से है, वो भी उसी मिल में काम करते थे। तो चंद दिन पहले उनके दरमियान कुछ मजहबी बेस पर, यानी कि बच्चे शहजाद से उन्होंने कहा कि अपने बर्तन अलग रखा करो, अपना बिस्तरा अलग रखा करो, तुम क्रिश्चियन हो, हम मुस्लिम हैं। तो बच्चे ने उसका बुरा महसूस किया, तो उनके दरमियान थोड़ी तलख कलामी भी हुई थी। उसके बाद उन शख्स 2 लोगों ने, जो लड़के थे उसी गांव के, उन्होंने उसको जब वो सो रहा था रात को, तो उसे बांधने के बाद उसके साथ बदफैली की। बदफैली करने के बाद उन लोगों ने जो सिलेंडर होता है आग बुझाने वाला, उस सिलेंडर का पैप उसके खाने रास्ता लगाकर उसके अंदर उन्होंने गैस को खोल दिया। तो गैस उसके अंदर भरने की वजह से वो बच्चा 2 दिन बेहद तकलीफ में रहा, और तड़प कर 2 दिन बाद उसने 20 जून को अपनी जान दी। तो उन लोगों ने जब उसके साथ ये सारा सलूक बुरा किया, तो फिर घर वालों को आकर इत्तला दी कि आपके बेटे का पेट खराब हो गया है, उसके अंदर कोई अफारा हो गया है, सूजन हो गई, आप फौरी हॉस्पिटल में पहुंचे, तो उसकी हालत बड़ी खराब है। जब घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर बच्चे ने आखिरी सांसों में ये बयान दिया अपने घर वालों को कि इन लोगों ने मेरे साथ पहले बदफैली की, उसके बाद इन्होंने वो सिलेंडर मेरे अंदर पैप डालकर मेरे अंदर गैस छोड़ दी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो बहुत दुख से भरा हुआ ये वाकया है। जब हमें पता चला तो फिर हमने फौरी इसका नोटिस लेते हुए जब FIR हो गई, तो जो मिल के मालिक है वो एक शख्स की जो मैनेजर है वो भी FIR में दर्ज है। तो और वो लोग उसकी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से अभी तक उन्होंने दूसरे मुलजमान भी नहीं गिरफ्तार होने दिए। पहले वो हमसे वादा कर रहे थे कि हम 2 जो लड़के हैं वो आपको पुलिस को देंगे, लेकिन अब तक वो भी नहीं उन्होंने दिए। तो एक शख्स असद नामी जो मैनेजर है उसने जमानत कराई हुई है। अब थोड़ी देर तक हम कोर्ट जा रहे हैं उसकी जमानत के खिलाफ। तो इसके हवाले से मैं तमाम अपने मसीही बहन भाइयों से और तमाम जिम्मेदार लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस खानदान के साथ जितना हो सके आप तावन करें और इसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस बच्चे को पूरी तरह तशद्दुद के बाद इसको कत्ल किया गया है। तो मुकामी इंतज़ामिया, पुलिस, आपने DPO से हेल्प ली, या और जो आपके जो नुमाइंदे हैं असम्बलियों में, उन्होंने क्या अभी तक इस वाक़े पे किया है? अभी तक नुमाइंदों में से सिर्फ ताहर खलील संधू साहब की मुझे कॉल आई थी, जो मुस्लिम लीग के MP हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी
یعنی کہ تعاون کی یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے بابا جی ساتھ ہیں. اس کے علاوہ نہ تو میڈم شنیلا روت کی کال آئی ہے، نہ منسٹر اعجاز عالم صاحب کی کال آئی ہے، اور کسی نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا. جو کہ ریاست مدینہ کے جو اب معمار ہیں، جو وہ ماڈل کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل تھے، انہوں نے کیا جو مستری ہیں ریاست مدینہ کے انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے یا یہ مین سٹریم میڈیا پہ آپ کی خبریں چل چکی ہیں؟ جی ابھی تک ہماری جو نیشنل میڈیا ہے یہاں انہوں نے ہماری خبر نہیں لی. تو سوشل میڈیا پر ہماری خبر چل رہی ہے، اور یہ جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد زیادتی ہوتی ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں عرصہ دراز سے کہ حکومت کے اس کو کوئی کسی قسم کا وہ اثر نہیں لیتی، کسی قسم کا اس کو یعنی کہ اس کا دکھ محسوس نہیں ہوتا. نہ کبھی حکومت کے اقلیتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی بیان آیا ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے. یہ ہم ہی ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس ظلم کی چکی میں پستے ہیں اور اپنی آواز خود اٹھاتے ہیں، بلکہ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری آواز کو سنا نہیں جاتا. آپ اگر میں تجویز کروں کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے جو درخواست ہے، جو حقائق ہیں، یہ وزیر داخلہ تک، چیف آف آرمی سٹاف تک، وزیر اعظم، صدر اور پنجاب کے جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان تک پہنچائیں، تو یہ کام آپ آج کر لیں گے؟ آج ہماری کچہری میں تحریک ہے. میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اسد نامی شخص FIR میں ایک مجرم ہے، وہ اس مل کا مینیجر بھی ہے، اس نے اپنی عبوری ضمانت کرائی ہوئی تھی. آج اس کی تاریخ ہے، تو آج ہم نے اس کے خلاف پیش ہونا ہے عدالت میں، اور عدالت کے بعد ہم نے IO سے ملنا ہے، SHO سے ملنا ہے کہ اب تک ملزم گرفتار کیوں نہیں کیے. تو ضرور میں کوشش کروں گا کہ یہ اپنی اس مصروفیت کے ساتھ ساتھ ایک FIR اپنا اپلیکیشن لکھواؤں، جو کہ میں منسٹر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اور وزیر قانون کو بھی سینڈ کروں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا ابھی تک. اور دیکھیں کہ آج 20 تاریخ کی بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 20 تاریخ کی ہی FIR ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 302 کا مجرم پولیس اتنی لاپرواہی کرے. صرف یہ اقلیتوں کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ کی بات بجائے کہ حکومت بھی ڈھیلی ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے ہماری پاکستانی، ہم امریکن یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے تعلق ہے ہم چاروں بندوں کا. ہمیں یہاں پہ امبیرسمنٹ، شرمندگی ہو رہی ہے اس سوسائٹی کے سامنے کہ ایک ہماری جو اقلیت ہے پاکستان میں جو آباد ہے، جن کا باقاعدہ ہمارے قومی جھنڈے میں ذکر ہے، وہاں پہ ہم نے یہ قائد اعظم نے جو بانی پاکستان ہیں، پرانے پاکستان والے جو بانی تھے، انہوں نے اس میں اسپیشل ایک جگہ چھوڑی کہ یہ ان کا رائٹ ہے، سارے رائٹ برابر ہیں، اور یہ امن کے دائی ہیں، امن کا نشان سفید انہوں نے دیا آپ کو. تو اس کے تحت تو آپ کو وہی جو ہے اہمیت دینی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ اوورسیز میں دیگر ممالک میں بھی یہ رابطے کریں. آپ کی تنظیمیں ہیں جیسے یہاں پہ یہ پاکستان کرسچین ایسوسی ایشن ہے، یہ بڑے متحرک ہوتے ہیں، اور ہم انہیں یہ خود گزارش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو، آپ پاک وطن ٹی وی کا پلیٹ فارم 24 آور آپ کے لیے حاضر ہے. دوسرا یہ جو ہمارے مشتاق احمد کمبوز صاحب ہیں، یہ فیصل آباد میں خاص طور پر آپ نے سنا ہوگا، ان کی خدمات جو ہیں وہ بے مثال ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں. ہم اپنے یہ کمیونٹی کا، کرسچین کمیونٹی، بچے ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اسکولوں میں یہ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے دانشور ہیں، صحافی بھی ہیں، جیمز صاحب. میں چاہوں گا کہ ایک منٹ کے لیے یہ آپ سے بات کر لیں، تو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں ولیم شہزاد صاحب؟ جی السلام علیکم. میرا تعلق پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن سے ہے اور میں پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہوں.
یہ جو خاص کر کے ابھی ہمارے بھائی نے بابا صاحب نے بتایا ہے کہ نوجوان بچہ اور اپنے ماں باپ کے لیے بہنوں بھائیوں کے لیے روزی روٹی کا آسرا تھا، تو یہ بہت شرم کی بات ہے کہ اس کے ساتھ پہلے گینگ ریپ کیا گیا، پھر زہریلی گیس اس کے جو پخانہ کا راستہ تھا اس میں پائپ گھسیڑ کے اور گیس کو آن کیا۔ دا شیم۔ ہم پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن اور پاکستان سے باہر جتنے بھی رہنے والے ہیں، کرسچن ہیں، مسلم ہیں، وی آر آلویز ٹوگیدر، آلویز۔ اور یہاں پہ میرے دوست ہیں مشتاق احمد کمبو صاحب، ملک ناصر وان صاحب اور دوسرے دوست ہیں کہ ہم ہمیشہ پاکستان میں مینورٹیز، ناٹ اونلی کرسچن، مینورٹیز کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اپنا بچہ تھا، اپنا نہ بھی ہوتا تو ہم نے سٹینڈ لینا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب میں ریکویسٹ کروں گا خاص کر کے پاک وطن ٹی وی کا کہ ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا اور ہمارے ساتھ چلے۔ ظاہر شہباز صاحب، میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو دوست ہیں، اوورسیز دوست ہیں، اس فیملی کا ڈائریکٹ نمبر لیں اور ان کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کریں۔ میں بابا صاحب کا نمبر دیتا ہوں، ان کا نمبر ہے 301-711-4463۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میرا پوائنٹ ہے جنت مرزا کا، جو کہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں ہمارا جو مقدس نشان تھا، سلیب کا نشان، اس نے اپنے سامنے لٹکا کے پوری کرسچن کمیونٹی کو، خاص کر کے میں پاکستان کی بات کروں گا، میں اور کسی کنٹری کی بات نہیں کرتا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں۔ اور میری اپیل ہے کہ جنت مرزا کا کیس میں کورٹ میں کیس چلا گیا ہے، اور اس کے لیے خاص کر کے جو میرے مسلمان بھائی ہیں اس پہ غور کریں، اور ان دوستوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ان لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں، جو میرے دوست پاکستان میں بیٹھے ہیں اس کیس میں کام کر رہے ہیں، خاص کر کے سلیم سلویسر صاحب اور راجہ صاحب، کہ ان کو تھریٹ نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان سے باہر بیٹھ کے کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے ملک کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ پاکستان جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ جی، کیا کہتے ہیں جیمز سپرین صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان کرسچین ایسوسی ایشن، آپ بھی اپنے اظہار خیال کریں اس میں۔ جی، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میں اس وقت بہت غم کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شہزاد کے ساتھ جو بھی ان درندوں نے سلوک کیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو ناقابل وارنٹ گرفتار کیا جائے، تاکہ جیسے بابا انتظار گل نے بتایا کہ وہ ضمانت پر ان کے مینیجر پہلے ہی باہر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی ضمانت نہ ہو اور ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور ابھی جیسا کہ نہ صرف یہ واقعہ بلکہ جیسا کہ چیئرمین صاحب ولیم شہزاد نے بتایا کہ جنت مرزا کا کیس یا اور ایسے بہت سے واقعات کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں پاکستان میں، جن میں معصوم اور چھوٹی بچیوں کو ریپ کرنا اور زبردستی ان کو مسلمان کرنا، یہ ہم سب کے لیے باعث افسوس بھی ہے، اور ہم اس ساری بات کو مذمت کرتے ہوئے یہ حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کو جلد از جلد روکا جائے اور ایسے کرمنلز کو یا ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بہت شکریہ۔
जी मुश्ताक अहमद कंबोज साहब, आप फरमाएं कि अब आप इस बारे में क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आप हर ऐसे मामले के ऊपर हमारे साथ मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना उसके साथ आप तावन करते हैं। तो मैं बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स एंड अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, मैंने सारी बातें सुनी हैं। मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ है अक़लियत को, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे घिनौने वाक़यात भी हैं कि जैसे अब ये शहज़ाद का वाक़या सामने आया कि उसके साथ कुछ अफराद ने बदफेली की, उसके बाद उसकी यानी कि उसके साथ वो गैस वाला मामला किया। तो मेरे ख़्याल में ये इंसान नहीं कर सकता, इंसान के पास का बात ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी भयानक बात करे या भयानक मामला करे, या कोई मजहबी शख्स नहीं कर सकता। मैं इन चीज़ों से बाला होकर सोचता हूँ। दूसरी बात ये है कि ऐसे वाक़यात का होना मजहबी कशीदगी का बायस बनता है, ख्वाह वो मुसलमानों की तरफ से हो, ख्वाह वो क्रिश्चियंस की तरफ हो, ख्वाह वो हिंदुओं की तरफ से हो, ख्वाह वो सिखों की तरफ से हो, किसी भी कम्युनिटी की जानब से जब ऐसे मामलात होते हैं तो हम आहंगी के अंदर दरार पैदा होती है। देखें बहुत सारे वाक़े, जैसे अब एक लेटेस्ट इशू है जन्नत मिर्ज़ा का। मेरे ख्याल में जन्नत मिर्ज़ा पढ़ी लिखी लड़की है, तो अनपढ़ नहीं है, अनएजुकेटेड नहीं है। उसको पता है कि ये जो क्रिश्चियंस का सलीबी निशान है ये मुक़द्दस निशान है, हर चर्च के ऊपर मौजूद है, ठीक है, और हर क्रिश्चियन दोस्त भाई के अंदर के गले के अंदर भी वो उन्होंने पहना होता है। तो उसने इतनी बुरी हरकत, यानी कि मैं इसको ये कहूँगा कि हमें शर्म आती है ऐसे बात करते हुए कि जिस जगह पे उसने वो सलीब बांधी और उसको लटकाया, मेरे ख्याल में कोई शरीफ आदमी उस प्लेस का नाम लेते हुए भी शर्म से डूब मरता है। तो जब तक अब जैसे ये जन्नत मिर्ज़ा का हौसला बढ़ा, इसने ये हरकत किया, और अब पता चला है कि इसके पीछे यानी कि बास लोग ऐसे भी आ गए हैं जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर रियासत में मुल्क के अंदर कानून मौजूद है तो ऐसे अफराद को कानून से बाला नहीं होना चाहिए, ना बाला तर रखना चाहिए, बल्कि उनको कानून के ऐन मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। देखिए अब मुसलमानों के अंदर, हमारे अंदर जो है कि अगर किसी जगह पे कोई क्रिश्चियन कुरान पाक की वो करता है, बेहुरमती करता है, या सहाबा की या नौज़बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब, तो फ़ौरन हम उसके ऊपर जो है ना ये 295C और दीगर जो भी दफ़ात हैं वो उसका अदराक करवाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो जब दीगर किसी कम्युनिटी के मजहबी मामलात हों तो भी हमें और हमारी गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए जैसा मुसलमान के मेजॉरिटी के अंदर होता है। तो मेरे ख्याल में मैं अरसा 35 साल से बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान और पंजाब फैसलाबाद से मुंसलिक हूँ। ये जो बातें मुझे इंतज़ार गिल साहब से सुनी गई हैं, मैं यह सुन रहा हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात, दर्दनाक वाक़यात, बल्कि ऐसे वाक़यात से जो अनमेच्योर बच्चे हैं वो हैबत ज़बा खौफज़दा हो जाते हैं कि क्या हमारे माशरे के अंदर ऐसे भी काम होते हैं, गंदे घिनौने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऐसे काम नहीं होने चाहिए। ये मजहबी तौर पर हर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देते हैं, हाँ जी। इसलिए क्रिश्चियंस के जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, जो हिंदूज़ के राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, जो मुसलमान के राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको मिलने चाहिए, यानी कि जो माइनॉरिटी वहाँ पे मौजूद है उनको मिलने चाहिए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, आला हकाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा एक छोटी सी अंगारी से अगर पूरा जंगल जल जाए तो वो अंगारी को बुझाने की कोशिश करें। ऐसी अंगारियां जलने से पहले ही इनको बुझा दिया जाए तो बहुत बेहतर है। और
اعلیٰ حکام سے یہی کہوں گا کہ آپ ان چیزوں پر، ان باتوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں، اور ایسے غریب لوگ جن کے ساتھ ایسے معاملات، خواہ مسلمان ہوں خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب ہوں تو فوراً ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے شہزاد کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ جن لوگوں نے بھی 3-4 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو گیس جو ہے سلنڈر کا اپنے پائپ اس کا جو ہے نا نجائز جگہ پہ لگا کے اس کے ساتھ 3 دن تک زیادتی کرتے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی انسانیت کی تذلیل ہے، یہ بہت بڑی درندگی ہے۔ اس طرح جنت مرزا نے ان کی سلیب کی بے حرمتی کی ہے، تو ہمارا مذہب تو اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے جھوٹے نبی کو بھی جو ہے نا وہ جھوٹا کہیں، تاکہ اگر کسی کے جھوٹے کو بھی کہیں گے تو ہم ہمارے سچے کو کہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کو تو ہم مانتے ہیں، تو جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں ہم تو تمام انبیاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو لوگ دیار غیر میں رہتے ہیں ان کو اس طرح کی پرابلم جو ہے اس کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ لوگ جو سر پھرے لوگ ہیں وہ توہین رسالت کرتے ہیں تو کون فیس کرتا ہے؟ ہم لوگ فیس کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، اور لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کسی بھی منارٹی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ جو میجارٹی ہے وہ وہ اپنا حل نکال لے گی، لیکن منارٹی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو پاکستان بنا ہے، قائد اعظم نے بھی اس کو منع کیا تھا کہ جو منارٹی ہے ان کے اپنے رائٹس ہیں۔ لہٰذا اس واقعات کو، جو بھی یہ 2-3 واقعہ ہوئے ہیں، ہم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسپیشل ایک انویسٹیگیٹر یونٹ بنایا جائے جو کہ منارٹی کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھے، تاکہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم کو بھی اس طرح کے مسئلے فیس کرنے پڑیں گے۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ کسی مذہب کو جو ہے وہ کچھ ایسی بات کی جائے جو ان کو ہرٹ کرے، تو یہ تو ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا اور انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی۔ جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے یہ تو انسانیت کی بھی تذلیل ہوئی ہے۔ تھینک یو جی۔ جی میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ جنت مرزا کے واقعے پر، کہ مشتاق صاحب نے وہی بات دہرائی ہے کہ جو لا جو ہے توہین رسالت کا دوسرے مذاہب پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی جنت مرزا پر نافذ اگر کریں تو اس کے لیے سزائے موت تجویز ہونی چاہیے۔ وہ میں نے پہلے بھی ہائی لائٹ اس کو کیا تھا۔ اور جو ابھی نیا واقعہ ہے یہ اپنے بچے کا، پاکستانی کا، شہزاد گل کے، شہزاد مسیح جو ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ مذہب بعد میں آئے گا، پہلے وہ پاکستانی آئے گا، اور آپ برابر پاکستان میں حصے دار ہیں۔ آپ اس کو ایک محفوظ ملک سمجھ کے آپ نے بھی ہجرت کی تھی، اور یہ اب ثابت کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور دیگر جو ذمہ داران ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، یہ مکمل اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کا حق لے کے دیں گے۔ زاہد شہباز کو پاک وطن ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔